السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، سامعین محترم، دعوت اسلام مسلم مسیحی مکالمہ کے زیر اہتمام مختلف جو اعتراضات ہیں یا مختلف سوالات، ان کے جوابات، ان کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ہمارے مہمان خصوصی محترم حکیم محمد عمران ثاقب صاحب، جو کہ مختلف مسیحی حضرات سے مختلف ان کی ڈبیٹس جو ہیں، مختلف مناظرے، اب تک غالباً 20 کے قریب مناظرے حکیم صاحب کے آ چکے ہیں۔ تو حکیم صاحب، ایک عموماً یہ بات اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ غیر مسلم یا غیر مسلمین میں سے جو مسیحی حضرات ہیں، ان سے گفتگو، ان سے مکالمہ، ڈبیٹ یا مناظرہ، وہ چاہے بالمشافہ ہو یا وہ سوشل میڈیا پہ ہو، اس میں ہمارے رویے وہ کیسے ہونے چاہیے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ کار، ہماری گفتار، وہ ہمارا لہجہ وہ کیسا ہونا چاہیے، اسلام اس کے متعلق ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ آپ اس کے متعلق بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی بات نہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم نے اس بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ان کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں تو بڑے اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کیجیے، بڑا جارحانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو کوئی شخص آپ پہ علمی اعتراض کرتا ہے، آپ کو اس کا علمی انداز میں جواب دینا چاہیے۔ زیادہ تر لوگوں کا رویہ، اور یہ انتہائی غلط رویہ ہوتا ہے، کہ وہ جب اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، قرآن کریم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، علمی اعتراض کرتے ہیں، تو وہ بجائے اس کا جواب دینے کے وہ اس کو غلط انداز میں لیتے ہیں اور ایک جھگڑا اور فساد جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں کہ جی اس نے توہین قرآن کی ہے، اس نے توہین رسالت کی ہے۔ دیکھیے، توہین قرآن، توہین رسالت، مسلمان اتنا غیور ہے وہ کبھی گوارا ہی نہیں کرتا، یہ وہ بات بھی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اعتراض کو توہین کا جو ہے نام نہیں دینا چاہیے۔ علمی اعتراض جو کرتے ہیں اچھے انداز سے، جو بھی وہ اعتراض کریں اس کا جواب میرا خیال ہے اچھے انداز سے دینا چاہیے۔ اور رویہ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کا جو طریقہ کار تھا، ان کے ساتھ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ تو مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، دیار غیر میں آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ آپ کا نہ وہاں سیاسی اثر و رسوخ ہے، نہ کوئی ابھی قوت ہے، نہ پاور ہے، نہ طاقت ہے، نہ افرادی قوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے ابھی۔ مدینے کے اندر جب آپ وہاں تشریف فرما ہیں تو مدینے کے اندر ایک بدماش ہے یہود کا بہت بڑا، اور سارا مدینہ اس سے ڈرتا ہے۔ تو دن کے وقت وہ ایک یہودی لڑکی کی عزت کو خراب کرنے کے درپے ہے، اور وہ گلیوں میں بیچاری بھاگ رہی ہے آگے آگے، اور یہ پیچھے اس کا تماشا بنائے ہوئے، جیسے بدماشوں کا رویہ ہوتا ہے ایسے کر رہا ہے۔ اور پورے مدینے کے اندر اس عورت کو کوئی اس کی رات رسی کے لیے سر پہ چادر کوئی نہیں ڈال رہا ہے، اور کوئی اس بدماش کا ہاتھ جو ہے وہ روک نہیں رہا ہے، اور یہ گھومتی پھرتی آ کے گرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے ہیں اس گھر کے آگے دروازے کے، اور بولتی ہے اور کہتی ہے وائے محمد، کیا محمد میں تیرے گھر کے دروازے کے آگے لٹ گئی؟ تو یہودی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنی تیزی سے اٹھے کہ وہ جو چادر آپ کی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، یا ایھا المزمل کہہ کے اللہ تعالیٰ نے، وہ زمین پہ گر گئی، اس کی پرواہ آپ نے نہیں کی، اور آگے بڑھ کے اس لڑکی کے سر پہ آپ نے وہ چادر رکھی اور اس بدماش کا ہاتھ پکڑ کے، جسے پورے مدینے میں کوئی نہیں روک رہا تھا، آپ نے کہا کہ بیٹا، بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں، یہودی کی بیٹی کیا ہوئی؟
ہے نا। تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ عزت سب کی عزت ہے، یہودی کی ہو، عیسائی کی ہو، ہندو کی ہو، کس مسلمان کبھی بھی جو ہے اس کا یہ غلط رویہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں. اب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ جو ہیں یہودی جو ہیں، ہم ان کا برتن جو ہے استعمال کر سکتے ہیں کھانے پینے کے لیے، کہ ہمارے پاس برتن نہیں ہے، ان کا برتن دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے ان کو کہ آپ ان کا برتن جو ہے لے کے استعمال کریں. آج ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم مسیحیوں کو، یہودیوں کو اپنے برتن میں کھانا نہیں کھانے دیتے، اپنے برتن میں پانی نہیں پینے دیتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اس سے آپ نے جو ہے نا اس کی آپ نے اجازت دی ہے. ایسا رویہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے جس سے وہ دور ہو، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ انہیں قریب کریں. ایک طبیب ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ علاج کرنا چاہ رہا ہے، علاج وہ اسے مرض سے نفرت جو ہے، مریض سے نفرت ہو، مرض سے نفرت ہو، کیسے علاج کرے گا اس کا؟ تو وہ جو ہے وہ بیمار ہے، روحانی طور پہ بیمار ہے. شرک ان کے اندر جو ہے گٹی میں پڑا ہوا ہے، شرک ان کی تو سرایت کیا ہوا ہے ان کے اندر. اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کی تو آپ کو یہ چاہیے کہ ان سے محبت کا رویہ رکھیں، پیار کا رویہ رکھیں. تو کبھی بھی میرا خیال ہے کہ اس کے بڑے اچھے اثرات ہوئے. یعنی اخلاق کی جو تعلیم ہے، اخلاق کی تعلیم یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے، زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے. رویہ اخلاقیات جو ہے اسلام کی، یہ تو اسلام کی تعلیمات کی بنیاد اخلاق ہے. ہاں بالکل، میں نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں. اور یہ جو ہمارے مسلمان ہیں، بعض نام نہاد مسلمان میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے توہین رسالت کے پرچے ان کے اوپر کرواتے ہیں. دیکھیں مسلمان اتنا غیرت مند ہے کہ وہ ڈنمارک میں اکیلا بیٹھا ہوا ہو، کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، وہ قطن پرواہ نہیں کرتا کہ میں یہاں اکیلا ہوں، غیر ملک میں ہوں، ان کے ملک میں ہوں، پردیسی ہوں، وہ وہیں اس کو قتل کر دیتا ہے. یہ مسلمان کے اندر اتنی غیرت اپنے نبی کے بارے میں موجود ہے، اس کے اندر اتنی غیرت پائی جاتی ہے. تو جو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے کسی مسلمان کے سامنے اور وہ زندہ بچ جائے، یہ ممکن ہی نہیں. اور زیادہ تر جو 90% جو کیس کروائے جاتے ہیں توہین رسالت کے، دوسرے یہ ان کے اپنے ذاتی مفادات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی کسی کے اوپر جھوٹا توہین رسالت کا مقدمہ کرواتا ہے، وہ خود توہین رسالت کر رہا ہے. بے شک یہ قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسے مذاق نہ بنائیں، یہ بہت بڑی اہم بات ہے. اور اللہ نے ان کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفات کے اندر کہ نصرت بالرعب، اللہ نے ان کو رعب کے ساتھ جو ہے فتح عطا کی ہے. تو یہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ لاکھ بار سوچے گا. اسے پتہ ہے کہ میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہوں، میں بچوں گا نہیں اگر یہ بات کروں. تو انہیں یہ جو فیک مقدمات بنائے جاتے ہیں، جھوٹے مقدمات، اس سے اسلام کا امیج خراب ہوتا ہے. اسلام کا جو ایک یہ اسلام ایسے لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسے لوگوں کی جو ہے نا حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جھوٹا توہین رسالت کا مقدمہ کروا رہا ہے وہ خود توہین رسالت کر رہا ہے. کوئی شک نہیں. تو ایسے لوگوں کا جو ہے نا وہ سختی کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے نپٹنا چاہیے. تو ان کے ساتھ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، ایسے مقدمات کی حوصلہ شکنی، نجائز مقدمات کی حوصلہ شکنی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس چیز کی بھی ہمیں مذمت کرنی چاہیے کہ جو مسیحی حضرات کئی دفعہ سوشل میڈیا میں دیکھنے میں آیا کہ وہ گستاخانہ رویہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپناتے ہیں، اسلام کے متعلق. ہاں ایسا ہے، بے ادبی کا رویہ جو ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ ایسا ہے. اب دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، میرا ویسے اپنا ایک تجربہ ہے، میں اپنے ایک لحاظ سے بات کرتا ہوں کہ میں زیادہ تر پاکستان کے جو مسیحی ہوں، میرا میں ان سے واقف ہوں، ان کے ذہن سے واقف ہوں، ان کے مزاج سے آشنا ہوں. علمی لوگ ہیں جو عموماً گفتگو وغیرہ میں آتے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو فیس بک ہے یہ گورکھ دھندا ہے، فتنہ ہے. یہ ایک وہاں پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے، کدھر بیٹھا ہے، کس کے نام کی ہے. یہ ممکن ہے کہ کوئی فیک بنا کے لوگوں کے اندر فتنہ مبتلا کرنے کے لیے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پروپیگنڈا اور شرارت.
تو اس سے جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کا جو فیس بک کے اوپر ہے انہیں رپورٹ کرنا چاہیے، فوری طور پہ انہیں رپورٹ کریں، اور ان کا جو انہیں بلاک کر دیں، ان کے ساتھ قتل بحث مباحثہ نہ کریں۔ ظاہر ہے جو گستاخانہ رویہ بناتا ہے یا بے ادبی کا، بالکل، تو ان کے ساتھ ڈبیٹ کرنا ہی جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک حماقت اور جہلیت ہے۔ بالکل بالکل، جو توہین کر رہا ہے اسے تو قتل برداشت نہیں کیا جانا چاہیے، بالکل۔ اور دیکھیں صرف یہ نہیں ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ توہین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے۔ بھائی توہین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں ہے، توہین رسالت کا قانون ہے۔ کسی نبی کی توہین ہم گوارا نہیں کرتے، یہ پاکستان کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، انگلینڈ کے اندر ایک یہودی نے ایک فلم بنائی، حضرت مسیح علیہ السلام کے اوپر جو ہے اس نے ایک فلم بنائی، وہ فلم کا نام تھا دا لاسٹ ٹیمپٹیشن آف دا کرائسٹ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہوگی میڈیا کے اوپر ہوگی، انٹرنیٹ کے اوپر ہوگی۔ اس فلم کے اوپر، فلم کے اندر یہودی نے جو دکھایا وہ یہ دکھایا کہ ایک عورت مریم مگدلینی، جس کا ذکر ہم بائبل کے اندر جو ہے موجود پاتے ہیں، اس کے ساتھ حضرت مسیح کا معاشقہ دکھایا کہ حضرت مسیح اس کے عاشق تھے، وہ عورت جو حضرت مسیح کی عاشق تھی، اور نعوذ باللہ نقل کفر نباشر اس نے بدکاری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے اس فلم کے اندر دکھایا۔ پوری دنیا کا کوئی عیسائی کسی عیسائی کے کام میں جوں تک نہیں رہیں گے۔ ہمارے مسلمان نکلے اور انہوں نے برطانیہ کی سڑکوں کو بلاک کر دیا، اور پورا جو ملک انہوں نے بلاک کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم نے اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں، اور کسی نبی کی توہین ہم گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اور اس فلم کے اوپر پابندی لگائی گئی، اور وہ فلم ایک بڑے بجٹ کے ساتھ جو بنائی گئی تھی، وہ فلم فلاپ ہوئی، اور اس کے بنانے والا جو ہے، جو ہے وہ زندگی بھر وہ چھپا رہا ہے، باہر نہیں نکلا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ قطعاً یہ نہ سمجھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے اوپر یہ سمجھتے ہیں، ہم تو کسی نبی کی توہین گوارا نہیں کرتے، کوئی بھی توہین کسی نبی کی کرے ہمیں یہ گوارا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ توہین رسالت کا مسئلہ ہے، صرف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں۔ بہت شکریہ حکیم صاحب۔ بہر اس میں یہ بات سمجھ لگی کہ توہین رسالت کے جھوٹے الزامات یا توہین قرآن کے جھوٹے الزامات، اس سے کوئی اسلام کا وقار بلند نہیں ہوتا، خراب ہوگا، اس میں اسلام کا ایمج خراب ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ کہ اہل اسلام کی اس میں بہت بڑی ہتک ہوتی ہے، بلکہ یہ خود توہین رسالت میں ایسے لوگ مرتکب ہوتے ہیں۔ بالکل جھوٹے الزامات لگا کے پروپیگنڈا کرنا۔ جی بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو اپنی عبادت گاہ میں جگہ دی ہے، مسجد نبوی میں خیمے لگائے گئے عبادت کرنے کے لیے، اور اہل کتاب عورت سے نکاح تک کی اجازت دی ہے، اور ان کا ذبیحہ جو ہے وہ کھانے تک کی جو اجازت دی گئی ہے۔ تو ہمارا رویہ جو ہے نا ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط فہمی ہے مسلمانوں کی۔ یہ رویہ ہندوؤں کا ہوتا تھا، اپنے ہندوؤں کے ساتھ ایک نیچ قوم جو تھی ان کی اپنی جو ہے، تو انہی کے ساتھ ہم نے وہ رویہ اپنایا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔